السلام علیکم سامعین، آج ہم ہندوستان کا قدیم لسانی پس منظر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ویڈیو پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو بڑی محنت سے بنائی جاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ انسانوں کی طرح زبانوں کے بھی اپنے کئی خاندان ہوتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے تمام زبانوں کو 8 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہند یورپی خاندان ہے۔ ہند آریائی اس کی ایک شاخ ہے اور اسی ہند آریائی سے جدید ہند آریائی زبان وجود میں آیا، ٹھیک ہے، جس میں اردو بھی شامل ہے۔ ہند آریائی زبان سے ہی اردو شامل ہے، یعنی کہ اردو میں بھی جو ہے وہ زبانیں شامل ہیں۔ آگے جانیں گے کیسے شامل جو ہے۔ زیادہ تر ماہر لسانیات کا ماننا ہے کہ اردو زبان کی تشکیل و تعمیر میں مختلف زبانوں اور بولیوں نے مل کر حصہ لیا ہے، لیکن اس کا اصل ماخذ کھڑی بولی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس کا جو ہے اصل جو ہے اردو میں جو ہے اصل جو لیا گیا ہے وہ کھڑی بولی سے لیا گیا ہے، بلکہ اردو میں جو ہے کئی زبانیں مل کر بنی ہیں، لیکن اس کا اصل جو ہے وہ کھڑی بولی سے ہے، جس کا شجرہ ویدک سنسکرت سے ملتا ہے اور جو پراکرتوں سے شورشینی افرنس کی شاخ یعنی مغربی ہندی سے ہوتا ہوا دیگر جدید ہند آریائی مثلاً بانگڑو، ہریانوی اور کھڑی بولی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں زبانوں کے 2 اہم خاندان پائے جاتے ہیں، جنہیں ہم ہند آریائی کا خاندان اور دوسرا دراوڑی زبانوں کے خاندان کے طور پر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں دراوڑی نسل کے لوگ ہی اصل ہی اور قدیم بھارت کے باشندے ہیں۔ حملہ آور قوموں کے بڑھتے اثرات نے انہیں شمالی ہند سے اٹھا کر جنوب کی طرف سمیٹنے پر مجبور کر دیا اور انہیں جنوب کی جانب آباد ہونا پڑا۔ یہی وجہ ہے دراوڑی خاندان سے متعلق سبھی زبانیں جنوبی ہند میں ہی صرف بولی جاتی، یعنی کہ جو دراوڑی جو لوگ ہیں وہ جنوبی ہند میں ہی بولی جاتی ان کی زبانیں، دیگر وہیں ہندوستان کے دوسرے شہروں یا دوسرے اسٹیٹ میں نہیں بولی جاتی، صرف جنوبی علاقوں میں ہی بولی جاتی، جسے تامل، تیلگو، کنڑ، ملیالم وغیرہ جو ہے وہ دراوڑی خاندان کے لوگ بولتے ہیں، جو جنوب کی طرف ہندوستان کے جنوب کی طرف موجود ہے۔ دراوڑی زبانوں کی طرح ہند آریائی زبان بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے، جس طرح دراوڑی زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی اسی طرح ہند آریائی زبان بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ 10ویں اور 12ویں صدی کے دوران مقامی پراکرتوں کے میل جول سے جدید ہند آریائی زبانیں وجود میں آئی، ٹھیک ہے، اور اردو بھی اسی جدید ہند آریائی سے ہی آئی، اور اس کے آغاز و ارتقاء کے لیے مختلف نظریات ہیں، اور ماہر لسانیات کا ماننا ہے کہ اردو صرف جدید ہند آریائی سے نہیں بلکہ اس میں عربی، فارسی اور دیگر زبانیں بھی شامل ہو کر بنی ہیں۔ اس زبان کے آغاز و ارتقاء کے لیے صوفیاء کرام کی بڑی اہمیت رہی ہے، یعنی کہ صوفیاء کرام جو ہے اس کو آغاز اور ارتقاء میں بہت اہم رول ادا کیا۔ صوفیاء کرام جب اپنا پیغام شمالی ہند سے جنوب کی جانب پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے تو سب سے بڑی وقت ابلاغ کی تھی، یعنی کہ اس بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے کو اور دوسرے تک سمجھانے کے لیے کیسے کیا کیا جائے، اس وقت یہ تھی۔ اپنے پیغام و امن و محبت کو عوام تک پہنچانے کے لیے صوفیاء کو ایک عوامی زبان کی ضرورت تھی،
یعنی کہ صوفیہ کرام جو تھی وہ عرب سے یا افغانستان، ایران یا عراق وغیرہ سے آئے ہوئے تھے، تو ان سبوں کی جو زبانیں تھیں وہ ترکی، افغان، فارسی یا عربی زبانیں تھیں۔ تو ہند یا ہندوستان کے شمالی ہند سے دکن کی طرف کے لوگوں کو اگر سمجھانا ہے تو یہاں کی زبانوں کو کچھ نہ کچھ جاننا تو ضروری ہے۔ تو صوفیہ کرام جو ہے نا، اس کی عوام کی زبانوں کو تھوڑا بہت اخذ کر کے آنی کی سیکھ کر انہیں ان کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، جس میں سمجھانے کے دوران جو ہے عوام کی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے زبانوں کو جو ہے اس میں پیش کر کے سمجھایا جاتا تھا، اور عوام جو ہے ان عربی یا فارسی زبانوں کو اخذ کرتے گئے، اور ہندوستان کی جو ہے اردو جو ہم بولے جاتے ہیں اس میں یہ دونوں زبانیں مل کر جو ہے اردو بن گئے۔ یعنی کہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جو عوامی زبان کی ضرورت تھی، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی، ضرورت جو ہے ایجاد کی ماں ہوتی ہے، یعنی کہ ضرورت کسی بھی چیز کو ہو تو سمجھو ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اسے۔ صوفیہ کرام کا یہی جذبہ ایک نئی زبان کے فروغ کا باعث بنا، جسے دکنی ہندوی یا اردو قدیم کہا گیا۔ یعنی صوفیہ کرام کا یہی جو جذبہ تھا ایک دوسرے تک اپنا پیغام خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا، تو لوگوں کے عوام کی جو زبانیں تھی اس کو پہلے خود سیکھے تھوڑا بہت، اور اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ و انداز میں جو ہے ان کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور ان میں جو ہے جو کچھ سمجھانے کے لیے کچھ یہاں کی ہندوستان کی زبانوں کی یا دکن کی زبانوں کی جو اگر نہیں بول پاتے تھے تو اس میں جو ہے اپنی زبانیں فارسی کے یا کچھ عربی کے جو بھی ہیں ان میں سے اپنی زبانیں کچھ اس میں گھسڑ دیتے تھے، اور اسی میں جو ہے بتاتے لوگوں کو سمجھا دیتے تھے۔ تو کیا عوام بھی جو اس زبان کو اخذ کرتے گئے اور اسی طور طریقے پر بولنے لگے۔ عوام کے زبان پر بھی جو ہے منہ پر جو ہے اور عربی اور فارسی کے تلفظ آنے کے الفاظ نکلنے لگے، آنے کے اخذ کر لیے، تو کسی بھی وقت میں بھی وہ بھی بولنے لگے۔ کچھ بھی جو چیز ان کو ابھی مان لیجئے کچھ بھی بات اگر بول رہے ہیں، کوئی آج جو ہے کچھ بات کو انگریزی میں بول دیتا ہے، ایک ورڈ کو انگریزی میں بول دیتا ہے، ایک لفظ کو، تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی آج اسی دور سے گزر رہے ہیں، ہم بھی کچھ بات کرتے بیچ میں جو ہے ہندی کے ساتھ میں ایک ورڈ انگریزی کا بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہاں کی دکن یا جنوبی ہند کی جو ہے بولیوں میں جو اس طرح کے فارسی اور عربی کا صوفیہ کرام کے میل کی وجہ سے جو ہے اردو وجود میں آئے۔ ٹھیک ہے، نئی زبانیں فروغ میں بحثت میں دکنی ہندوی یا اردو قدیم کہلایا گیا۔ تو اسی دور میں جو ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دکن سے ہی اردو کا آغاز ہوا، تو ہندوی یا اردو قدیم کہا گیا دکن کی۔ اس زبان کی نقوش ہمیں صوفیہ کرام کے گفتگو اور رسالوں میں ملتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو نقشہ جو ہے، چھاپ جو ہے، اس کا ایک نمونہ جو ہے وہ صوفیہ کرام کے گفتگو اور رسالے میں ہی ملتا ہے۔ زبانیں صدیوں میں بنتی ہیں اور ارتقاء کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ زبان ایک جو ہے کئی سو سالوں میں بنتی ہے، اور اس کے جو ہے ارتقاء آنے کی وکاس، زبان کو اعلیٰ درجے تک پہنچنا، ہر لوگوں تک عوام میں پھیلنے کے لیے اسے جو ہے مختلف کئی طرح کے مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے جو ہے ابھی مان لیجئے صوفیہ کرام نہیں ہوتے تو اردو کا آغاز تو ہوتا نہیں، تو اردو کو جو ہے ارتقاء کے لیے جو ہے ایک صوفیہ کرام نے اسے ارتقاء تک پہنچایا، شروعات کیا، آغاز کیا، جو کہہ لیجئے۔
اور اس کا ارتقاء صوفیہ کرام سے ہوتا ہے، ہوتے ہوئے سلطنت میں افغانستان، ایران، عراق والے جو سلطان آئے ان سبوں نے اپنے اپنے سلطنت میں فارسی کا جو ہے دفتری زبانیں رکھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں جو ہے فارسی کا زبان بولا جاتا تھا، اور عوام کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے عوام کی زبانیں یہاں ہندی زبان، ہندوستان کی زبانیں سنسکرت یا سنسکرتی زبان کو جو ہے اپنانا پڑا، اور یہ دونوں جو ہے مل جل کر جو ہے اردو ایک بن گئی، اور اسی سے جو ہے اعلیٰ درجے تک پھیلتا گیا کہ سلطانوں کے دوارا، اور بڑھتا گیا، لوگوں عوام میں پھیلتا گیا۔ تو اس طرح جو ہے ارتقاء تک صوفیہ کرام اور سلطان وغیرہ سے ہوتے گئے۔ اس کے بعد درباروں میں شعراء سے ہو گیا، شعر و شاعری کا آغاز ہوتے گیا درباروں سے، جس سے جو ہے لوگ اسی آسان زبانوں میں بولنے کا رواج عام کیا شعراء نے، اور یہ بہت ہر یہاں تک کہ صرف عوام کے ہی نہیں بلکہ ادب میں بھی اس کا ادب میں بھی تحریر ہونے لگا اس زبان کو، اردو کا۔ اگر زبان کا سب سے بڑا خاندان کی بات کریں تو وہ ہند یورپی خاندان ہے۔ اگر زبان کی سب سے بڑا بات کریں نا تو ہند یورپی خاندان ہے۔ اسے ہند یورپی خاندان کی ایک مشرقی شاخ کو ہند آریائی زبان کہتے ہیں۔ مشرقی شاخ ہند آریائی زبان کہتے ہیں۔ شمالی ہند میں ہند آریائی زبان کا سلسلہ آریوں کے داخلہ ہند سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ہند آریائی زبانوں کا جو سلسلہ ہے وہ آریوں کے ہندوستان میں آنے سے شروع ہوتا ہے۔ آریوں کے اپنی زبان جو تھی وہ سنسکرت تھی، جسے جو ہے ویدک سنسکرت کہلائی گئی، ویدک سنسکرت کہلاتی تھی۔ ویدک سنسکرت کی قدیم ترین نمونے رگ وید میں ملتے ہیں، یعنی کہ سنسکرت کی جو اگر نمونے دیکھنا ہے تو رگ وید میں ملیں گے۔ پرانی سنسکرت کے بارے میں اگر دیکھنا ہے تو رگ وید میں ملیں گے۔ یہی زبان جب ادب و قواعد کے اصول میں بندھی تو اس کی سنسکرت کہلائے، بندھی تو جو ہے کلاسیکی سنسکرت کہلائے۔ یہی جو زبان ہے، جو کون زبان؟ ویدک زبان جو ہے ادب اور قواعد کے اصول میں جب بندھی، یعنی ادب و قواعد جیسے بول چال کی زبان میں کیسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طرح میں جب اسے بڑھیا سے استعمال کیا گیا تو یہ ایک کلاسیکی سنسکرت کہلائی۔ یہ قواعد میں ایسی جکڑی کہ لگ بھگ 400 عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک یہ چلی، اس کے بعد دم توڑ دیا۔ اس کی جگہ عوام نے ایک ایسی فطری زبان اختیار کی جو تلفظ اور قواعد، یعنی کہ بول چال میں آسان اور سمجھنے میں بھی آسان، دونوں کے اعتبار سے آسان اور سادہ تھی۔ یہ زبان پراکرتک کہلائی۔ کچھ دنوں بعد پراکرت بھی قواعد اور اصولوں کے شکنجے میں کس گئی تو عوامی زبان کے دھار کا رخ پھر بدل گیا، ٹھیک ہے، اور عوام ایک مرتبہ پھر سادہ زبان اختیار کر لی جو پراکرتک کی بگڑی ہوئی شکل تھی، جسے ہم اب فرانس کے نام سے جانتے ہیں، اور اب فرانس کا معنی بولیوں کے زبانوں کے بگڑی ہوئی، اب فرانس کا ایک معنی ہے بگڑے ہوئے، تو ہے بگڑے ہوئے بولیوں کا جو ہے پراکرتک کی بگڑی ہوئی شکل جو ہے اب فرانس کہلائے، جو لگ بھگ 500 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور 1000 عیسوی تک چلتا ہے۔ 1000 عیسوی کے بعد ارتقاء کی رفتار تیز ہوتی گئی اور مختلف افرانسوں سے، یعنی کہ جو ہے مختلف افرانسوں سے، یعنی کہ فرانس اور
کچھ فرانسو اور کچھ جیسے پراکرتک زبانوں سے جو ہے مل کر جو ہے جدید ہند آریائی زبانوں کا دور شروع ہوا۔ ہر زبان شروع میں محض ایک بولی ہوتی ہے۔ اگر زبان کے بارے میں اگر شروع میں دیکھا جائے کوئی بھی زبان، تو شروع میں نا ایک بولی کے لحاظ سے بولی جاتی ہیں۔ جیسے بولی اسے کہتے ہیں جو اس کا ہم عام بول چال کی بھاشا میں یعنی بے لاگ زبان کو ہم بولی کہتے ہیں، جس میں کوئی یہ نہیں ہے، ادب نہیں ہے، بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، سلیقہ نہیں، ہم جیسے تیسے بولتے رہتے ہیں۔ اسی بولی میں جو ہے تھوڑا کچھ اچھی مطلب اس میں اثر طاری ہونے لگتا ہے اور لوگ اس کو بڑھیا اور ڈھنگ سے بولنے لگتے ہیں۔ اثر ایک چھوٹے سے گاؤں میں، علاقے، خطے میں محدود ہوتا ہے یہ بولی۔ جب یہی بولی بعض ناگزیر اسباب اور اس کا چلن عام ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ علاقائی حدوں کو توڑتے ہوئے دور دراز کے علاقوں میں اپنا سکہ جمانے لگتا ہے۔ جب یہ بولی جو ہے تھوڑا زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے اچھے الفاظ کچھ آ جاتے ہیں، جسے لوگ جو ہے دوسرے اگل بغل کے علاقوں والے سن کر جو ہے اس بولی کو جو ہے اخذ کرنے لگتے ہیں، اور وہ جو بولی جو ہے ایک علاقے سے سمٹا ہوا رہتا ہے، بولی ایک ہی علاقے میں رہتا ہے، وہ زبان نہیں ہے جو کئی علاقوں میں بولی جائے، وہ بولی ہی صرف ہے جو ایک ہی علاقے میں محدود رہتا ہے۔ ہر علاقے میں الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہیں، تو اس بولی کے جو ہے اچھے انداز یا اس میں جو ہے اچھی الفاظ ہونے کی وجہ سے اگل بغل علاقوں میں اسے اخذ کرنے لگتے ہیں، جس سے وہ اپنے حد کو یعنی کہ گاؤں یا خطہ یا کیا بولتے ہیں گاؤں یا علاقوں کو جو ہے حدوں کو سرحدوں کو توڑ کر جو ہے باہر کی طرف دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ زبان کے طور پر اپنا ایک معیار کام کرنے لگتا ہے، تو زبان کہلائی جاتی ہے۔ پھر اس کا استعمال ادبی اور بعض دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا معیار کا عمل جس سے یہ ترقی یافتہ زبان کے مرتبے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اردو ایک ترقی یافتہ اور معیاری زبان ہے۔ اس کے بنیاد میں یہی کھڑی بولی ہے اور یہی اس کی اصل و اساس ہے۔ یعنی کہ جو ہے اردو زبان جو ہے ایک ترقی یافتہ اور معیاری زبان ہے، یعنی کہ اردو ایک اعلیٰ زبان ہے جو کھڑی بولی سے بنی ہے، جو ایک زبان کے طور پر کام کرنے لگی، کھڑی بولی سے مل کر بنی۔ اور یہ کھڑی بولی کا جو ہے کھڑی بولی کیوں کہا جاتا ہے؟ کھڑی بولی میں جو ہے بولنے میں جو لاسٹ میں یا الف کا ہونا آتا ہے بار بار، تو اسے ہم کھڑی بولی کہتے ہیں۔ جیسے تم آیا، تم وہاں گیا، تو یا میں جو الف لاسٹ میں آتا ہے، آخر میں الف آتا ہے، اسے ہم کھڑی بولی کہتے ہیں۔ تو کھڑی بولی سے مل کر جو ہے اردو بنی۔ تو جیسے ہم ابھی اردو میں بولتے ہیں نا کہ تم وہاں چلے جاؤ، مختصر لوگ آیا جو سب یا کے آخر میں الف جو آتا ہے یا دیگر چیزوں میں الف جو آتا ہے، اسے ہم کھڑی بولی کہتے ہیں۔ تو اردو جو ہے کھڑی بولی سے نکلی اور اس کی معیار جو ہے بہت اونچی ہے اور زبان کے لائق ہو گیا، اور یہ بنیاد میں یہی کھڑی بولی اور یہی اس کے اصل و اساس ہے۔ ہند آریائی زبانوں کی تاریخ اور روشنی میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اردو کھڑی بولی کی ہی کوکھ سے پیدا ہوا ہے۔ بعد میں اس پر دہلی کے نئے بولیوں کا اثرات شامل ہوئے ہیں۔ تاریخ، لسانیات، حقیقت ہے کہ کھڑی بولی کے اس نئے اور نکھرے ہوئے روپ کو سب سے پہلے نوارد مسلمانوں اور ان کے بعد کی
مسلمانوں اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اب اس زبان کو اسی لائق بنایا کہ اسے ادبی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے۔ چنانچہ اس زبان کا ادبی استعمال بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی کیا۔ یعنی کہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کھڑی بولی پہلے ہندوستان میں آیا، یہ کھڑی بولی سے اردو بنا، اور اردو میں جو ہے کئی زبانیں ملا ہے اس میں عربی فارسی کے۔ تو لوگ بہت ایسے کہتے ہیں کہ کھڑی بولی اردو عربی فارسی سے مل کر بنا ہے، لیکن اس میں جو بولنے کا شروعات وہ تو کھڑی بولی سے ہے۔ عربی فارسی کا تو صرف الفاظ اس میں استعمال ہوا ہے، بلکہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم یہاں جاؤ وہاں جاؤ، تو اس میں صرف اردو تو نہیں، فارسی اور عربی نہیں بولا جاتا ہے۔ تم فارسی میں الگ طرح بولتے ہیں، تو اس میں بولتے ہیں، اس طرح جو ہے مل کر جو ہے جاؤ آؤ، اس طرح کی باتوں کو جو ہے ملا جلا کر کھڑی بولی اور عربی فارسی تمام زبانوں کو ملا جلا کر بولا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اردو جو ہے کھڑی بولی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا اصل جو ہے کھڑی بولی ہی ہے۔ اس میں جو الفاظ جو ہے استعمال جو ہوئے ہیں وہ فارسی کے استعمال ہوئے ہیں، عربی کے استعمال ہوئے ہیں، جس سے یہ تمام زبانیں، اس میں کئی زبانیں مل کر اردو بنی، اسی لیے اسے لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے ایک معیاری زبان ہے جسے عوام ایک علاقوں میں نہیں کئی علاقوں میں اور اسے ادبی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہونے لگے ہیں، اتنا اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئے۔ اردو کی بنیاد کھڑی بولی پر قائم ہے۔ کھڑی بولی علاقائی اعتبار سے مغربی یوپی کی بولی ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑی بولی جو ہے مغربی یوپی کی بولی کی طرف بولی جاتی ہے، اس طرح کی بولیاں جو آج پورے ہندوستان میں ہی بولی جا رہی ہے۔ مغربی یوپی کا علاقہ مغربی علاقہ بجانب شمال مغربی دہلی سے متصل ہے، یعنی کہ دہلی سے ملا ہوا ہے مغربی یوپی، ٹھیک ہے۔ 12ویں صدی کے آخر میں تاریخ کے اعتبار سے اگر وہ زمانہ ہے جب دہلی پر 1193 میں مسلمانوں کا سیاسی دور قائم ہوا اور ترکوں، ایرانیوں اور افغانوں کے ساتھ ملنے والی بڑی تعداد میں پنجابی مسلمانوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر جو ہے شمالی ہند یعنی کہ دہلی چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے، اور شمالی ہند کے نئے سیاسی نظام کے قیام کے ساتھ ہو گئے، جس سے صرف سیاسی منظر نہیں بلکہ سماجی، تہذیبی و ثقافتی زندگی پر بھی جو ہے تبدیلیاں دیکھنے کو ملا۔ یعنی کہ جب ایرانی، افغانی وغیرہ لوگ، ترک لوگ جب ہندوستان میں اپنا سیاسی سلطنت لے کر آئے اور اپنا قائم کیا، تو جو ہے صرف وہی نہیں تھے، نہیں تو ورنہ وہی لوگ رہتے تھے اپنے فارسی بولتے اپنے، تو یہاں جو ہے پنجاب سے اٹھ کر بہت سارے ایسے مسلمان لوگ تھے جو اٹھ کر وہاں دہلی چلے گئے اور ان سبوں کے سلطنت میں مل جل کر رہنے لگے، جو کہ آپسی دونوں زبانیں مل جل کر یعنی کہ کھڑی بولی یوں کہہ لیجئے یا ہند آریائی زبان کی زبانیں کہہ لیجئے، دونوں مل کر اور فارسی عربی مل کر جو ہے وہ ایک اردو کی شکل میں وجود میں آیا، اور یہ تبدیلیاں لسانی صورتحال پر دیکھنے کو ملا۔ کھڑی بولی جو مغربی یوپی یا شمالی مشرقی دہلی میں جو بولی جاتی تھی، اب وہ جو ہے وہاں سے نکل کر میلے بازاروں، ٹھیک ہے، اب وہاں سے نکل کر جو ہے میلے بازاروں، گلی کوچوں اور عوامی سطحوں پر ہوا، بلکہ یہ دھیرے دھیرے دیگر ملکوں میں بھی پھیل گیا۔ کھڑی بولی کا یہ نکھار کا یہ زمانہ اردو کا ابتدائی زمانہ ہے۔ کھڑی بولی کے اس نئے نکھرے ہوئے روپ یا اسلوب کو ابتدا میں ہندی یا ہندوی اور ریختہ کہا گیا، یعنی کہ جو ہے سلطنت کے دور میں جو پنجابی لوگ جو مل جل کر وہاں پر
دہلی میں جب آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ زمانہ اردو کا جو ہے شروعاتی دور تھا، ابتدائی دور تھا. وہ تو دھیرے دھیرے پھر لوگ اخذ کرتے گئے اور دور دور تک پھیلتے گئے نا. جب بادشاہوں کے دربار میں کام اپنی ملازمت کے لیے لوگ آتے گئے، اپنے حاجتوں کے لیے لوگ آتے گئے اور سلطنت سے وابستہ ہوتے گئے، فوج میں بھرتی، تمام چیزوں میں ملازمت کے لیے دیگر عہدے پر فائز ہونے کے لیے لوگ آتے گئے اور ایک دوسرے کی ضرورتوں، یہاں عوام اور بادشاہوں کی ضرورتوں میں جو ہے آپسی ربط قائم کرنے کے لیے جو ہے ہندوستانی، ہند آریائی زبان یا کھڑی بولی یا جو کہہ لیجیے ان زبانوں کو اور فارسی سلطنت کے سلطانوں کی زبانوں کو آپس میں ملتے جلتے میں جو ہے تبدیل، دونوں میں ملتے جلنے کے کارن جو ہے یہ زبانیں وجود میں آ گئی اردو. ٹھیک ہے، کچھ فارسی کے اسی لیے نا اس اردو زبان میں ہم کچھ فارسی کے استعمال کرتے ہیں اور جو یہاں وہاں جاؤ آؤ اس طرح کی جو باتیں ہم بولتے ہیں وہ ایک ہندی زبان ہے، ہندوستانی زبان. ہندی زبان یہ نہیں کہ ہندی جو ہم بولتے ہیں آج وہ نہیں، ہندی کہتے ہیں اسے جو جس دیش کی زبان ہے اور اس دیش کی زبان کو ہم، جیسے عرب کی زبان کو ہم عربی کہتے ہیں، فارس کی زبان کو فارسی کہتے ہیں، اس طرح ہندی کی زبان کو ہندی کہتے ہیں. جیسے اس دور میں ہندی آریائی زبان تھی تو اس زبان سے مل کر ہندی، اسی زبان کو ہم ہندی زبان کہہ سکتے ہیں، تو اسے فارسی وغیرہ مل کر جو ہے اردو کہلائے. ہندوی اس زمانے میں ہندوی یا ہندی یا ریختہ کے نام سے جانا گیا اور کہا گیا. اس کے بعد جو ہے شاہجہاں کے دور میں جو ہے اردو معلیٰ کہا گیا. اس کے بعد زمانہ اس کے بعد جو ہے زبان اردو کہا گیا. پھر اب جو ہے اردو کے نام سے ہم جانتے ہیں. اردو دہلی کی سرزمین میں پیدا ہوئی اور یہیں پھلی پھولی بھی. ٹھیک ہے، اسی زبان کو ہندو مسلمان سکھ عیسائی جین سبھی دھرم کے لوگ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بلکہ غیر ممالک میں بھی بولے اور سمجھے جاتے ہیں. ہندوستان کی دو بڑی زبانیں جو کھڑی بولی سے نکلتی ہے وہ ہے ہندی اور اردو، اور یہ دونوں زبانیں قواعد طور پر ایک جیسا ہے اور دونوں میں الگ الگ لفظوں کو استعمال کرتے ہیں اور ایک جیسے لفظوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن الگ الگ لفظوں کو جو استعمال کرتے ہیں اس کا ایک جیسا ہی بولنے کا انداز ہوتا ہے. معنی ایک ہی نکلتا ہے لیکن بولنے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. جیسے ہندی بولی میں زیادہ تر سنسکرت کا الفاظ استعمال ہوتا ہے، اس طرح اردو میں جو ہے سنسکرت، ہندی، عربی، فارسی وغیرہ کئی زبانیں مل کر بولی جاتی ہیں. ہندوستان ایک کثیر اللسان ملک ہے، یعنی کہ ہندوستان ایک زبان کا جو ہے کثیر تعداد میں، یعنی کہ بڑی تعداد میں زبانیں بولی جاتی ہے، بھاشائیں بولی جاتی ہے. ایک ہندوستان ہی ایسا دیش ہے جس میں بڑے تعداد میں، کئی تعداد میں، یعنی کہ کئی زبانیں بولی جاتی ہے. ہر اسٹیٹ یا راج میں جو ہے ہر علاقے میں الگ الگ بولیاں یا زبان بولی جاتی ہے. یہی ہندوستان ہے. دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. عرب میں دیکھو تو ہر پورے ملک میں ایک ہی عربی بولی جاتی، چاہے کوئی بھی شہر یا گاؤں یا علاقہ یا کوئی بھی یہ ہو اس کا اسٹیٹ، صرف عربی ہی بولی جاتی. انگلستان میں دیکھو تو ہر جگہ انگلش بولی جاتی ہے، ہر جگہ ایک ہی زبان. لیکن ہندوستان ہی ایک ایسا دیش ہے جس میں ہر الگ الگ شہروں یا الگ الگ راجیہ کہہ لیجیے یا الگ علاقوں میں بھی الگ الگ بولیاں سننے کو ملیں گی. یہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں. یہی ہندوستان کی لسانی پس منظر ہے. خدا حافظ.